میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے اس خوبصورت سلسلے درس حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگز کو، آپ کی حدیث کو ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ امید ہے اس سلسلے کے ذریعے ہم سب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے اور جس ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، وہ ہے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر، گھر والوں پر خرچ کرنا یہ ثواب ہے۔ جی ہاں، آئیے حدیث پاک میں سنتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، جو ان 10 حضرات میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے سخت درد تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری شدت بڑھ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں۔ کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ 2/3 مال؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 2/3 نہیں کر سکتا تو کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، تو 1/3 کر دوں؟ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ سنو، تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا ان کو مفلس چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں۔ بے شک تم جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے ہجرت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرو گے اس سے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور پھر تم یقیناً لمبی عمر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی حاجت سے نہ پھیر۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت قابل رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اظہار افسوس کرنا اس لیے تھا کہ وہ مکہ مکرمہ ہی میں فوت ہوئے۔ اب یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیوی بچوں، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ اس سے ریلیٹڈ حدیث پاک کا جو جز ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ثواب ہے۔
اس حدیث پاک کا یہ جو پیس ہے، یہ جو جزء مبارک ہے، بالکل واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ثواب ہے۔ اس حدیث پاک کے علاوہ اور بھی حدیث پاک ملتی ہیں جس میں رشتہ داروں، گھر والوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کے نان و نفقہ یعنی روٹی، کپڑا وغیرہ اس کا انتظام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سن چکے ہیں دل، بشرطے کہ نیت یہ ہو کہ ان کا نفقہ اللہ عز و جل نے مجھ پر فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ یعنی نیت اگر اس طرح کی ہو کہ اللہ نے جو مجھ پر فرض کیا ہے اس فرض کو میں ادا کر رہا ہوں تو پھر ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ جانا بھی گناہ نہیں، بلکہ اگر مال موجود ہو تو حاجت مند اولاد کے لیے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جیسے کہ اس حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا میں اپنے مال کا 2/3 خرچ کر دوں؟ کیونکہ میرے بعد ایک ہی میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں، تو میں اپنا مال 3 حصوں میں کرتا ہوں، ایک حصہ بیٹی کے لیے ہو جائے گا اور 2 حصے جو ہے 2/3 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ جانا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر حلال مال موجود ہو تو حاجت مند اولاد کے لیے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ قریبی رشتہ داروں پر نفلی صدقہ کرنا بہت بڑی سعادت اور مغفرت کا سبب ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے افضل دینار وہ ہے جسے بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، راہ خدا میں اپنے جانور پر خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ دیکھا ناظرین آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے افضل دینار وہ ہے جو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اس لیے اپنے مال سے اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں پر اچھی نیت کے ساتھ خرچ کیا کریں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ثواب کے اضافے کا سبب بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک تو انسان کو بار بار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ابھارتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، بندے کے میزان میں سب سے پہلے اہل و عیال یعنی بیوی بچے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے مال سے اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں پر صدق نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کیا کریں اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی دلجوئی کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ثواب میں خوب اضافہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لائے عیادت کے لیے تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے، اب میں اس مال کا کیا کروں؟ تو یہاں غور کریں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وصیت کا جو تذکرہ اس حدیث پاک میں آیا، وصیت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں، تملیک مضاف الی ما بعد الموت، یعنی کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا مالک بنا دینا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ اور بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں،
بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت کرنا مستحب ہے جبکہ اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی نہ ہو۔ اگر اس پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی باقی ہے، جیسے اس پر کچھ نمازیں ادا کرنے باقی ہیں، یا اس پر حج فرض تھا ادا نہ کیا، یا روزہ رکھنا تھا نہ رکھا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ یعنی ان اعمال کی ادائیگی کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ اس لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامی میں ارشاد فرمایا کہ وصیت 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، واجب۔ وصیت کرنا کیا ہے؟ واجب۔ فرائض و واجبات میں سے جن چیزوں کو ادا نہ کر سکا ان کے لیے وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کی یا حج نہیں کیا تو ان کے متعلق وصیت کرے، یا مالی کفارے ادا نہیں کیے تو ان کے لیے وصیت کرے۔ اسی طرح بندوں کے جو حقوق ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرے۔ مثلا کسی کا قرض دینا تھا جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، کسی کی امانت دینی ہے، یا کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تھی اس کو واپس کرنا ہے، یا اس قسم کی دیگر وصیتیں، تو یہ اس طرح کی جو وصیتیں ہوتی ہیں یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ یعنی جب بندے کو لگے نا کہ اب بس آخری وقت آ گیا ہے، اب اس بیماری سے وہ شفا نہیں پا سکے گا، اس بیماری سے وہ باہر نہیں آ سکے گا، تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ غور کرے کہ حقوق اللہ کون کون سے ہیں، حقوق العباد کون کون سے اس پر رہ گئے ہیں، تو اب ان کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے اس مال سے اللہ کی راہ میں میرے فلاں عبادات کا، میری فلاں نمازوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ نمبر 2، مستحب۔ وصیت کی دوسری قسم آتی ہے وصیت کرنا مستحب ہے۔ وصیت مستحب ہے۔ مدرسوں، مسجدوں، علماء کرام، دینی طلباء، غریب رشتہ داروں اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ مباح۔ اپنے رشتہ داروں اور غیروں میں سے امیروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے۔ وصیت کی پہلی قسم ہے واجب، دوسری قسم ہے مستحب، اور تیسری قسم ہے مباح۔ اپنے رشتہ داروں اور غیروں میں سے امیر کے لیے وصیت کرنا مباح ہے، اور چوتھی قسم ہے مکروہ۔ فاسق و فاجر لوگوں کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ وصیت کی ڈیفینیشن ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ تملیک مضاف الی ما بعد الموت، یعنی کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا مالک بنا دینا۔ اب وصیت لکھنا کیا ہے، اس کی بھی کیفیت سن لیجئے۔ وصیت لکھنا مستحب ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، وصیت کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وصیت مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن اگر انسان پر کسی کا قرض ہو یا کسی کا حق ہو یا امانت ہو تو اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ اگر انسان کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو، اور مستحب یہ ہے کہ وصیت جلدی لکھ لے اور اپنی تندرستی میں لکھے اور کسی کو گواہ بھی بنا لے۔ یہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں 2/3 مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا 2/3 مال کی وصیت راہ خدا میں خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی یعنی علامہ عینی عمدۃ القاری میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص والی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، جمہور فقہاء کرام نے اس حدیث پاک کو مقدار وصیت کے بارے میں اصل یعنی دلیل قرار دیا ہے، اور اہل علم یعنی علماء کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وصیت ثلث یعنی 1/3 1/3 مال میں ہی جاری ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام کے نزدیک ثلث 1/3 مال 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ ثلث مال سے کم وصیت کی جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. انہوں نے آدھے مال کا کہا، اس کو بھی پیارے آقا نے منع فرمایا. جب تہائی مال کا انہوں نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو فرمایا اور کہا کہ تہائی مال ٹھیک ہے. اس حدیث پاک کے اندر ایک اور بڑا پیارا نقطہ یہ سمجھ آتا ہے، جس کو حضرت علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضرت سعد کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی مرض میں میری موت مقدر ہے؟ کیا میں یہیں دفن ہوں گا؟ یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ چیز ان کو پسند نہ تھی کہ ہجرت کے بعد مکے ہی میں دفن ہوں. جیسا کہ دوسری روایتوں میں کچھ یوں ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی سرزمین میں نہ مروں جہاں سے ہجرت کر چکا ہوں. حضور دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ ہوگا، تم اس مرض سے شفا پا جاؤ گے اور اس کے بعد زندہ رہو گے اور اعمال صالحہ کرو گے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا. تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا اور ایک قوم کو نقصان پہنچے گا. یعنی جس مرض میں عیادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے سوال کرنا اور پھر اس کے جواب میں پیارے آقا کا یہ ارشاد فرمانا کہ ایسا نہ ہوگا، تم اس مرض میں شفا پا جاؤ گے اور اس کے بعد زندہ رہو گے اور اعمال صالحہ کرو گے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا. تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا اور ایک کو نقصان پہنچے گا. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہوگا کہ تم اسی مرض میں انتقال کر جاؤ گے بلکہ اس مرض سے تمہیں شفا ملے گی. یہ اس لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا. ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں. آپ کو غیب کی باتوں کا علم ہے، جو ہم اور آپ نہیں جانتے وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. آپ کی صاحبزادی عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا، پھر حضرت سعد کے چہرے اور پیٹ پر ملا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو پوری فرما. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور غیب کی خبر سچی ہوئی. اس واقعے کے بعد حضرت سعد 45 یا 47 سال زندہ رہے. یہ واقعہ 10 سن ہجری کا ہے اور ان کا وصال 55 سن ہجری یا 57 سن ہجری میں ہوا. اللہ عز و جل نے ان کے ہاتھ پر ایران فتح فرمایا، جس سے ایرانیوں کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچا. وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، اس کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّکَ لَن تُخَلَّفَ وَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. یہاں تک کہ ایک قوم کو تجھ سے نفع پہنچے گا اور ایک قوم کو تجھ سے نقصان پہنچے گا. تو اب دیکھیں نفع کس انداز میں مسلمانوں کو پہنچا کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر ایران کو فتح فرمایا. اس سے ایرانیوں کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچا. نیز جب یہ عراق کے والی تھے تو کچھ بد نصیب مرتد ہو گئے، یہ پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیے گئے. انہوں نے ان کو توبہ کا حکم دیا، کچھ نے توبہ کی، انہوں نے دارین کا خیر حاصل کیا. کچھ اڑے رہے جنہیں بعد میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. یہ بھی ایک قوم کو نفع پہنچانا اور ایک کو نقصان پہنچانا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت عائشہ تھیں. یہ صحابیہ ہیں،
اس کے بعد اور اولاد ہوئی، حضرت سعد کے 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں، جن میں سے 2 کے نام عائشہ ہیں، ان میں ایک صحابیہ اور دوسری تابعیہ ہیں، جن سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بیانیے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث پاک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچے گا۔ اس کی بھی تعبیر یوں سمجھ آئی کہ آپ کے ہاتھ پر ایران فتح فرمایا اللہ پاک نے، آپ نے ایران کو فتح کیا، اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچا اور ایرانیوں کو نقصان پہنچا۔ اچھا، شروع میں جو الفاظ حدیث میں نے پڑھے تھے وہ اس انداز کے تھے جس میں ایک لفظ یہ آیا تھا، اس لفظ کی وضاحت بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا تھا احد العشرہ المشہود لہم بالجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ، کتنی عظمت والی ہیں وہ ہستیاں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی گئی ہو۔ لیکن 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن کو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تاریخ میں ان خوش نصیبوں کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ یوں تو پیارے آقا نے بہت سارے صحابہ اکرام کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت دی، لیکن وہ 10 صحابہ کہ جنہیں ایک ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے جنت کی بشارت، ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 وہ لوگ کہ جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ آئیے حصول برکت کے لیے ہمارے سلسلے کا آخری وقت بھی ہے، اور حصول برکت کے لیے ان 10 صحابہ اکرام کے نام سن لیتے ہیں۔ وہ 10 صحابہ کون ہیں جنہیں مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ نمبر 1 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، نمبر 3 حضرت سیدنا عثمان غنی، نمبر 4 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، نمبر 5 حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 6 حضرت سیدنا زبیر بن عوام، نمبر 7 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، نمبر 8 حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، نمبر 9 حضرت سیدنا سعد بن زید، اور نمبر 10 حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول